دوستو سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ جو شخص بھی 3 دن تک اس کا عمل کر لیتا ہے یا جس گھر میں 3 دن تک یہ سورت اس طرح پڑھی جاتی ہے اس گھر میں اتنا رزق آتا ہے اس شخص کے پاس جو اس کو پڑھتا ہے، اتنا مال و دولت آتا ہے کہ سب گھر والے حیران ہو جاتے ہیں، سب رشتہ دار حیران ہو جاتے ہیں، اتنا رزق ملتا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ کا پہلا نمبر ہے، مال و دولت میں بھی اس بندے کا پہلا نمبر لگ جاتا ہے جو شخص سورہ فاتحہ کو اس طرح 3 دن تک مسلسل پڑھ لیتا ہے۔ اب سنیے گا اس سورہ فاتحہ کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے، مکمل ترتیب سننے کے لیے، کیونکہ عمل نہایت ہی قیمتی اور خاص ہے۔ اس عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ انشاءاللہ ایسی رحمتوں کا نزول ہوگا، ایسی برکتوں کا نزول ہوگا، ایسے رزق کا نزول ہوگا کہ دوبارہ زندگی میں نہ رزق کی پریشانی آئے گی، نہ گھر میں کوئی مصیبت آئے گی، نہ گھر میں کوئی بیماری آئے گی، ہر طرح کی مشکل آپ کی آسان ہو جائے گی۔ اس سورت کے 20 نام ہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی دوستوں کو یہ عمل بتا چکا ہوں۔ لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں، کئی لوگوں کے حالات بدل چکے ہیں، کئی لوگوں کی دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ جس جائز نیت کے ساتھ اس سورت کو پڑھیں گے، جو ارادہ رکھ کر پڑھیں گے، انشاءاللہ 3 دن مکمل نہیں ہوں گے، 3 دن پورے نہیں ہوں گے، آپ ہر جائز مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر کوئی مقروض ہے تو قرضے کے تمام بندوبست ہو جائیں گے، اس کو پیسہ کہاں سے ملنا ہے، کیسے اللہ کی غیبی مدد آنی ہے، سارا قرضہ 3 دن میں اتر جاتا ہے۔ کوئی شخص شادی کی نیت سے پڑھے، ہر طرح کی بندشیں، راستے کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، فوراً اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ خاص بات بتا رہا ہوں، اس صورت کے اندر ہر ایک تاثیر اور طاقت رکھی گئی ہے۔ اس ایک ہی عمل کے ذریعے آپ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں، اور یہ عمل جس کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے، جو اس کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، وہ دنیا میں عزت پاتا ہے اور آخرت میں بھی عزت پاتا ہے، شہرت ملتی ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، رشتہ دار اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ جو شخص بھی اس سورت کو اس طرح پڑھ لیتا ہے، یہ سورہ فاتحہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کی صرف 7 آیات ہیں۔ اب آسمان بھی 7 ہیں، اب زمینیں بھی 7 ہیں، ہفتے کے اندر دن بھی 7۔ اب 7 کا لفظ بڑا ہی نہایت ہی خاص ہے۔ خانہ کعبہ کے چکر بھی 7، یعنی کہ جو طواف کیا جاتا ہے اس کے 7 چکر ہیں خانہ کعبہ کے بھی۔ اسی طرح اس کی اور بھی بڑی چیزیں ہیں، اب میں ان کی طرف نہیں بڑھتا، عمل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ البتہ اس کے اندر بہت زیادہ حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، وہ ساری حکمتیں آپ کے سامنے بیان کروں تو وقت بہت چاہیے۔ المختصر میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اس سورت کے 20 نام ہیں۔ اس سورت کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کی ماں۔ اس سورت کو سورۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے، سورہ کافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ کافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ دوسری سورتوں کے بدلے میں یہ کافی ہے، یعنی کہ باقی سورتیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، یہ تمام کے مقابلے میں آپ کو کافی ہے۔ اس سورت کو سورہ شافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ شافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے دیکھا ایک آدمی مرگی کے دورے میں گرفتار ہے، اس کے کان میں یہ سورت پڑی، اس کو فوراً آرام آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا اور یہ سارا واقعہ بیان کیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سورہ شافیہ ہے، ہر بیماری کی دوا ہے، خواہ وہ جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری ہو، تمام بیماریوں کا علاج، ہر پریشانی کا علاج اس سورت کے اندر موجود ہے۔ اب اس سورت کو سورہ صلاۃ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ہر نماز کے اندر ہم اس سورت کو پڑھتے ہیں اور پڑھنا لازمی ہے، نہیں پڑھتے تو نماز نہیں ہوتی۔ اس سورت کو سورہ سوال بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، اور اس میں دعا مانگنے کا طریقہ ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، تمام حمد اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کے بعد انسان اپنی محتاجی کا اور اپنی بندگی کا ذکر کرتا ہے، پھر اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اپنی حاجت عرض کرتا ہے، اور پھر حاجت کے مقابلے میں آخرت کی حاجتیں زیادہ مانگتا ہے۔ اور اس صورت میں شکر بھی ہے، دعا بھی ہے، اور بندوں کو رب تعالیٰ کا شکر کرنے اور دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ تو جو اس صورت کو پڑھتا ہے اس کی ہر دعا قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ رب کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے اس کو فوراً عطا کر دیا جاتا ہے۔ الغرض میں آپ کو بتا دوں، اس صورت میں صرف 7 آیات ہیں، 27 کلمے ہیں، 140 حروف ہیں، اس میں کوئی آیت ناسخ یا منسوخ نہیں ہے، اور یہ ایسی صورت ہے کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے، اس کا جتنی برکتیں بیان کی جائیں، وہ ساری کی ساری کم ہیں۔ اس کی شان اور عظمت بہت بلند و بالا ہے۔ اس لیے دوستو اس صورت کو آپ نے 3 دن تک کوئی بھی ایک وقت مقرر کر لیں، فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، جو آپ کے پاس وقت ہے، جس دن آپ جس وقت میں اس کو وقت مقرر پر پڑھ سکتے ہیں، ناغہ کیے بغیر۔
آپ نے اس کو 3 دن تک اسی طرح پڑھنا ہے کہ اس کے اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات انور پر پڑھنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر آپ نے درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہی درود پاک آپ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود پاک اس عمل خاص میں نہیں پڑھ سکتے۔ بعض عمل ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم کہہ دیتے ہیں کوئی بھی عمل کوئی بھی درود آپ اول آخر پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس صورت کے اس عمل کے اول آخر آپ نے صرف اور صرف درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود پاک آپ نہ پڑھیں ورنہ اس عمل کی اس تاثیر سے محروم رہ جائیں گے جو آپ کو اس عمل کے ذریعے اس صورت کے ذریعے ملنے والی ہے۔ اور دوسری بات جو بڑی اہم ہے اس وظیفے کے اندر وہ یہ کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی میم کو الف لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے بڑی سے بڑی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ جتنا رزق مانگا جائے رب اس سے بھی کئی گنا زیادہ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور انعام کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر اور کیسا عمل چاہیے کہ جو آپ 3 دن تک کریں اور آپ کی 7 نسلوں کو آباد کر دیا جائے؟ یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے سے آپ تو دولت مند ہو ہی جائیں گے، آپ کو تو رزق ملنا شروع ہو ہی جائے گا، لیکن اس عمل کی تاثیر اور طاقت اور برکت اتنی ہے کہ جو آپ کے گرد و نواح، جو آپ سے ملنے والے، جو آپ کے دوست احباب، جو آپ کے رشتہ دار، جو آپ کے ہمسائے، وہ اس کو بھی اس عمل کی برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کا فائدہ ان کو بھی پہنچتا ہے، ان کی بھی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جو شخص یہ عمل کر کے اپنے لیے دعا کرے اس کی بھی رب قبول فرماتا ہے، جو کسی اور کے لیے دعا کرے اللہ اس کے حق میں بھی اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں اور اس عمل کی اس کو اجازت خاص مل جائے اور اس کو اس عمل سے مکمل فائدہ حاصل ہو، وہ 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر ہمارے ملک کر دے، انشاءاللہ جو بھی اس کے وظائف کے اندر رکاوٹ ہوگی اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا۔ جو بھی جس کے پہلے وظائف اثر نہیں کر رہے انشاءاللہ جب 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر ہمارے مل کرے گا ان کے وظائف کے اندر تاثیر بڑھ جائے گی، اس کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اور اس عمل کی مکمل تاثیر اور برکتیں ملیں گی، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ جو دعا مانگے گا انشاءاللہ 3 دن سے پہلے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا، اس کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اب آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ دوسری بات جو میں نے آپ کو سمجھائی وہ یہ کہ آپ نے الف لام کے ساتھ میم کو ملا کر پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آمین بھی آپ نے ساتھ ملانا ہے۔ اسی طرح آپ نے اس کو 140 بار، کیونکہ اس کے 140 حروف ہیں اور ان حروف کی تعداد کے برابر آپ نے 3 دن تک پڑھنا ہے۔ وقت ایک ہو، جگہ بھی کوشش کریں کہ ایک ہی ہو، جائے نماز بھی جس کے اوپر آپ نے بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے وہ بھی کوشش کریں کہ ایک ہی ہو، اور ایک پانی والی بوتل پاس رکھ لیں۔ کوئی بھی مریض ہو تو وہ پانی اس کو پلائیں گے، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ گھر میں استعمال کر سکتے ہیں، باہر کسی کو استعمال نہ کروائیں، ورنہ اگر اس کے کوئی ایسے اثرات ہوں گے تو ان کا دفاع کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، اس لیے صرف گھر کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے، اتنی اجازت عام ہے۔ اور دوسری بات، آپ کو 140 بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، آخر میں آمین بھی کہنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سر سجدے میں رکھ کر 7 مرتبہ، کیونکہ اس کی آیات کی تعداد 7 ہے، 7 مرتبہ آپ نے اپنے مقصد کی، اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میں مقروض ہوں، مجھے اس عمل کی برکت سے قرضے سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ میں غریب ہوں، میرے لیے رزق کے تمام دروازے کشادہ فرما۔ جتنی بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں اپنے مقصد کا نام 7 بار لینا ہے، انشاءاللہ 3 دن تک کریں، ہر مشکل آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔